السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ایک پروگرام ہے جو میں بہت کرتا ہوں، لیکن آج سے ہم اس کے اوپر ایک سیریز شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کر پائیں اور جو ہمارے ذہن میں ہے ہم اس کو آپ تک پہنچا دیں۔ پہلی بات ایک میری یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ جو شخص سود کا، ربا کا، انٹرسٹ کا کام کرتا ہے جان بوجھ کے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے حبیب کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ تو میں نے دینی ہے سزا، اس کی دنیا میں کوئی اور سزا نہیں دے رہا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ ہم سے جو سوالات پوچھتے ہیں کہ سود ہے کیا، اور سود کس بیماری کا نام ہے اور کس زمرے میں آتا ہے۔ پھر لوگ ہمیں ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں سود ختم کر دیں، تو سود کے بغیر نظام چلے گا کیسے؟ پوری کائنات کا نظام اس پہ چل رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے ایک بہت ہی سینئر اور شفیق اپنے دوست کو، اپنے آپ کہہ لیں ساتھی کو بلوایا، عاقف صاحب کو۔ عاطف وحید صاحب کا تو اصل تعارف تو یہ ہے کہ دین ان کو گھر میں مل گیا تھا، اور ان کے والد جو تھے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رحلت کے بعد ڈاکٹر اسرار کو زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، شاید زندگی میں اتنا نہیں سنا گیا تھا ابھی۔ بٹ عاطف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے یہاں پہ۔ دو تین چھوٹے چھوٹے سوال، ہاں نہ میں جواب دیں۔ کیا سود حرام ہے؟ سود حرام ہی نہیں ہے، کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ کبیرہ میں سے۔ ربا حرام ہے؟ ربا اور سود ایک ہی شے ہے بنیادی طور پہ، الا یہ کہ اس کی کوئی لفظی کوئی اور انٹرپریٹیشن کی جائے، ورنہ یہ ایک ہی شے ہے۔ انٹرسٹ حرام ہے؟ انٹرسٹ ایک تو وہ ہے نا جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں اٹ از ان مائی انٹرسٹ، آئی ایم انٹرسٹڈ ان، یہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ انٹرسٹ ایک اصطلاح جو لون کے اوپر ایک ایڈیشن ہوتی ہے، وہی ہے جو ربا ہے۔ جب یہ سب حرام ہے اور یہ ہمارے اوپر، ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کر کے بیٹھے، تو کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور بعض کیسز میں وہ سزا جو ہے وہ اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کی سزا کسی غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو جب جان بوجھ کر ہم نے اس کو اپنے ملک میں اپنے سروں پہ سوار کیا، کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان یا اسلامی ریاست کہلانا واجب ہے ہمارے لیے؟ ہماری آئین میں اور دستور میں ایسی شقیں موجود ہیں کہ جو اسلام کو کی فیور میں بھی ہیں، اسلام کو وہ ایک طرح سے قبول کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شقیں بھی موجود ہیں کہ جو اسلام سے بالکل متضاد ہیں، متصادم ہیں۔ چنانچہ ایک ہمارے والد صاحب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اسے منافقت کا پلندہ کہا کرتے تھے۔ میں ان کی بات کو ان کی طرف ہی منسوب کر کے کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو یہ اس کے اندر ایک طرح کی منافقت نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود ہے کیا؟ اصل میں حضرت پرابلم یہ ہے کہ میں کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں، اب اس کا کرایہ تو بڑھتا جا رہا ہے، مجھے چاہے میں دکان ایک لی ہوئی ہے کرائے پہ، اب اس کا کرایہ تو بڑھتا جائے گا، مجھے بھلے اس میں نقصان ہو رہا ہو، تو کیا جو مالک مکان ہے وہ سود لے رہا ہے میرے سے؟ سود کو سمجھ لیجئے پہلے تو، پھر اس سے پتہ چل جائے گا کہ کرایہ جو ہے وہ سود ہے کہ نہیں۔ سود جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں جو دور نبوی سے ہی معروف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی ہمیں یہ پتہ چلا۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو قرض پر مشروط اضافہ ہوتا ہے، کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو مثلا 100 روپیہ قرض دیا اور یہ شرط عائد کر دی کہ واپسی کے وقت میں تم سے اتنا زیادہ لوں گا، یہ وہ ہے کہ جو ربا ہے، ربا نسیہ ہے، یہ سود ہے، چاہے وہ اضافہ تھوڑی شرح سے ہو یا زیادہ شرح سے ہو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سود ہے، ورنہ دور جاہلیت میں اسے سود نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی ربا نہیں سمجھا جاتا۔ پہلی قسم کو دور جاہلیت میں بھی ربا سے ہی موسوم کیا جاتا تھا۔ وہ دوسری قسم یہ ہے کہ جو مختلف اجناس ہوتی ہیں، جیسے گندم ہے، اسی طریقے سے کھجور ہے، اسی طریقے سے سونا بھی ایک کموڈٹی ہے، چاندی ہے، جب بھی یہ چیزیں آپس میں ہوموجینیسلی ایکسچینج ہوں، یعنی گندم کے بدلے گندم کا تبادلہ ہو رہا ہو، جو کے بدلے جو کا تبادلہ ہوتا ہو، سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ ہوتا ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ برابری پر کرو، یدم بھی ید کرو اور برابری پر کرو،
یعنی اس میں اگر کہیں کوئی کوالٹیٹیو ڈفرینس ہے تو اس کوالٹیٹیو ڈفرینس کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہے کہ تم ایک طرف سے زیادہ تولو اور دوسری طرف کم تولو، بلکہ یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کوالٹیٹیو ڈفرینس کو کہیں مانیٹری ٹرمز میں تم نقصان نہ اٹھاؤ تو پھر میوچولی ان کا تبادلہ نہ کرو، پھر تم کسی میڈیم آف ایکسچینج کے تھرو اس کا تبادلہ کر لو۔ تو گویا جب بھی ہم جنس اشیاء، ایسی اشیاء جو تولی جاتی ہیں یا پھر ناپی جاتی ہیں برتنوں سے، ان اشیاء کا جب بھی میوچول تبادلہ ہوگا ایک ہی جنس ایک ہی نوع کی اشیاء کا، تو اس میں حکم یہ ہے کہ برابری پر ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس نے ربا کا، سود کا معاملہ کیا۔ یہ وہ شے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر اعلان کر دیا۔ اور دیکھا جائے تو وہ جو قرض پر اضافہ تھا وہ بھی اصل میں اسی کی ایک مخصوص شکل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو روپیہ دیتا ہوں اور روپیہ ہی واپس لیتا ہوں، جو قرض دیا تھا وہی لینا ہے۔ اب چونکہ یہ بھی ہوموجینیس ایکسچینج ہے، دیکھا جائے تو روپیہ میں دے رہا ہوں، روپیہ ہی آپ نے دینا ہے، تو جب بھی ایسا تبادلہ ہوگا اس صورت میں لازم ہے کہ وہ برابری پر ہو۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کوالٹیٹیولی کون سی شاید زیادہ اچھی بہتر تھی اور کون سی چیز کم تھی۔ اب یہ ہے اس کی بنیاد سود کی، یعنی جب بھی ہم جنس اشیاء کا تبادلہ ہو تو برابری پر ہو، اگر زیادہ دو گے یا زیادہ لوگے تو سود ہوگا، چاہے وہ معاملہ قرض کی شکل میں ہو، یعنی آپ نے کسی کو کرنسی ادھار دی، یا وہ معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہو، تب بھی میں آپ کو اگر 1000 روپے کی گڈی دیتا ہوں نئے نوٹوں کی، اور اس کے مقابلے میں آپ سے 1000 اور 100 روپیہ اس لیے لیتا ہوں کہ یہ نیا نوٹ ہے، تو یہ بھی سود ہے۔ یہ ہوموجینیس ایکسچینج تھا اور اس کے اندر اضافہ اس کی اجازت نہیں ہے، برابری پر کرنے کا حکم ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کرایہ کیوں ناجائز نہیں ہے۔ کرائے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی شخص کوئی بلڈنگ یا کوئی ایسٹ کسی دوسرے کو یوزوفرکٹ رائٹس اس کے دیتا ہے، بیچتا ہے کہ تم اس کو استعمال کر لو، سروس ہے نا، اس کا استعمال کر لو 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے، اس استعمال کے اگینسٹ تم مجھے اس کا کرایہ دو گے۔ اس میں ہوموجینیس ایکسچینج نہیں ہو رہی، نہ اس میں کوئی لون دیا گیا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ہیٹروجینیس ایکسچینج ہے کہ ایک طرف سے اس کے حق انتفاع گیا، دوسری طرف سے اس کا کرایہ آیا، اور ہیٹروجینیس ایکسچینج ہونے کی وجہ سے یہ سود کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ اور اس کی اور بھی دلائل ہیں، یہ جو جیسے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمین کو کرائے پر دیا جاتا تھا، اور اس کی اجرت جو ہے وہ اگر کرنسی کی صورت میں لی جاتی تھی تو وہ اس کی ممانعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا۔ البتہ پروڈیوس کے اندر، ییلڈ کے اندر کچھ شکلیں ہیں جن کی ممانعت ہے، لیکن اس کی شکل مختلف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم سود سمجھتے ہیں وہ ایکچولی سود نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم سود نہیں سمجھتے وہ سود ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو نئے نوٹ اور پرانے نوٹوں میں ان ایکول ایکسچینج بتایا، یا آپ سنیارے کے پاس جاتے ہیں، سنیارے سے جا کے کہتے ہیں یہ لو میرا پرانا سونا زیور، مجھے یہ نیا زیور اس ڈیزائن کا چاہیے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم سونے کا تبادلہ اگر ڈائریکٹلی سونے سے کر رہے ہیں تو جتنا وزن اس کا تھا آپ اتنا ہی لینے کے۔ تو آپ سارے علماء دین جو ہیں، آپ سارے خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہیں، کیوں نہیں آپ لوگ ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل سے یا کچھ سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ لے کے آئے کہ تاکہ اس لعنت سے ہماری بچت ہو اور ہم اسے بچیں؟ کیوں آپ 22 کروڑ لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھونک رہے ہیں؟ یہ ایک فکر مندی کی بات تو ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ ایسی ایفرٹ ضرور ہیں کہ جن کو دکھا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ آمین۔ جیسے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنی ریزولوشن جو پاس کی 1969 میں، اس میں انٹرسٹ کی تمام شکلوں کو ربا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے 1991 میں جو فیصلہ دیا 3 رکنی بینچ نے، اس نے واضح طور پر بتا دیا کہ جتنے بھی لاز اینڈ ایکٹس ہماری قانون کی کتابوں میں ہے جس میں لفظ انٹرسٹ آ رہا ہے، وہ سوائے ربا کے، جو حرام ربا ہے، اس کے اور سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام قوانین کالعدم ہو جائیں گے، اور انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی 30 جون سن 1992 کی، کہ اس کے بعد یہ کالعدم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن بدقسمتی سے پھر شاید ہماری کچھ جو ہے کہہ لیجیے کہ ہمارے کرتا دھرتا جو ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے خلاف اپیل میں چلے گئے، وہ اپیل بڑا عرصہ پڑی رہی، اور پھر 1999 جو اپیل میں گئے ان لوگوں کو بے نقاب کریں، نام لیں ان کا، لوگوں کو پتہ ہو کہ کون ہمیں دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔
ان کا نام تو اس وقت خوب جو ہے وہ عام ہے، معلوم ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی، اور ہمارے والد صاحب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے انہیں فرداً اس طرح کی چیزوں پر متنبع بھی کیا. انہوں نے ان سے وعدے بھی کیے تھے کہ ہم تو اس کو سود کو نکال دیں. بچانے کے لیے عدالت میں چلے گئے، وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں چلے گئے سودی تھے، نظام کو بچانے کے لیے گئے جس کا مطلب یہی تھا. اگرچہ انہوں نے درمیان میں ایک دو کام ایسے کیے کہ جن کاموں کی اپنی ایکڈیمک حیثیت ہے. ہمیں سود سے تو نجات نہیں مل سکی بدقسمتی سے، لیکن ان کی ایکڈیمک حیثیت ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کچھ کمیشنز بنائے، کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی. انہیں یہ ٹاسک دیا کہ اسلامائزیشن آف اکانومی کے لیے رپورٹیں تیار کرو، غیر سودی مالیات کی رپورٹیں تیار کرو. تو راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا، وہ بھی اس نے بڑے اچھا قیمتی وقی کام کیا. اس سے پہلے اے حنفی ایک گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، انہوں نے بڑا وقی کام کیا. اور پھر یہ جب کیس دوبارہ گیا ہے سپریم کورٹ میں، شریعت ایپلیٹ بینچ، سپریم کورٹ آف پاکستان، تو سپریم کورٹ نے 6 مہینے اس کیس کی تقریباً سماعت کی اسلام آباد میں، اور وہاں میں بھی حاضر ہوتا رہا کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے. اور وہاں یہ بات جو ہے بالآخر طے ہوئی، بہت بڑی ڈیبیٹس کے بعد، اور مختلف سکولرز اور مختلف جو ہے ماہرین کے آراء لینے کے بعد، کہ شریعت کورٹ کا، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ من جملہ درست تھا. تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا، گویا مہر تصدیق ضبط کر دی. اور یہ وہ سٹیج ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہم پر حجت پوری ہو گئی، کہ یہ کسی ضمنی سے کسی آدمی کا یا عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ انٹرسٹ کا جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ سے جنگ ہے، اور یہ سب کا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو بھی حکمران تھے، نام لینے کا فائدہ کوئی نہیں، لوگ جانتے، 1999 میں فیصلہ آیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس فیصلے کو اس طریقے سے لیا کہ 2 سال کے بعد ایک ریویو پیٹیشن کے ذریعے سے، اور پچھلے بینچ کو فارغ کر کے کچھ نئے ججز کو اس میں بٹھا کے، اور بہت ہی عجلت میں ایک نیا فیصلہ دلوایا گیا. اور وہ فیصلہ تھا جس نے سپریم کورٹ کا 1999 کا فیصلہ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا 1991 کا فیصلہ، دونوں کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، منسوخ کر دیا، اور ہمیں گویا اس وقت 0 اسکوائر پر لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور یہ وہ کیفیت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنوز روز اول است، کہ گویا ابھی ہم وہیں کھڑے. تب سے وہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہے، اور وہاں اس کی سماعت جو ہے پہلے تو بہت عرصہ ہوئی نہیں، 2013 سے سماعت کا آغاز ہوا ہے، اور اب 2020 آ گیا ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ کورٹ نہیں دے پائی. اس کی اپنی وجوہات بتائی جاتی ہیں. یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے ملعون اور مرتد ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اب اوپنلی کر رہے ہیں، اور اس کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ. یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہماری بدقسمتی ہے. ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اس اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس اہمیت کا تو سوال ہی نہیں پیدا وہ یہ سمجھتے ہیں سور کا گوشت کھانا حرام ہے. شاید بحث کس بات کی؟ شاید وہ سور کا گوشت بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، واللہ عالم. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. معاملات میں جتنا بڑا گناہ ربا اور سود کا ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی ڈیفائن کر دیا، فیصلہ دیا، اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی تو خلاف ورزی پر براہ راست اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب یہ ہے کہ شاید تم پر قحط آ جائے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا کہ جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قحط کے اور لو پروڈکٹیوٹی کے اور معاشی بدحالی کے عذاب میں پکڑ لیتا ہے. تو اس کی یہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہماری جو کہہ لیجئے کہ ایگریکلچر ہے وہ بیچارے اپنے خرچہ نہیں پورا کر پاتے، قرضوں کے بوجھ تلے یہاں تک ہوتا ہے کہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ویٹ بمپر کراپ ہوئی ہے، پھر پتہ چلتا نہیں کم ہو گئی ہے. اور یہ چیزیں وہی ہیں جو مشیت ایزدی سے ہو رہی ہیں. دیکھیے نا، آپ اس فیصلے کے بعد کے بڑے بڑے حادثات دیکھ لیجئے. ہمارے ہاں زلزلے کی وہ شدت پیدا ہوئی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں سوچی گئی تھی. ہمارے ہاں بڑے بڑے سیلاب آئے. یہ اس وجہ سے
دیکھیے جب اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا تو اس کی تو پھر کچھ بھی شکل ہو سکتی ہے. یہ تو قرآن مجید میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, وہ چاہے تو تم اوپر سے عذاب بھیجے, تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیجے, یا تمہیں آپس میں بھڑا دے. تو بذات خود عذاب نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کی ہم اتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کل اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اس بات کے حوالے سے قوم کو بھی جھنجھوڑنے کی, قوم کے ذمہ داران کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ اس کے ہم لیے کیسے بچیں ڈاکٹر؟ مجھے ایک بات بتائیں عاطف صاحب کہ ہم کیسے بچیں. میں استری بھی لینی ہو تو اس پہ بینک کے تھرو اگر فرض کریں کچھ کرتا تو اچھا ایک اسلامی بینک ہے آپ کا, نعوذ باللہ, میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بالکل ایسی ایک میل گائنیکالوجسٹ اور ایک فیمیل گائنیکالوجسٹ ہے, تو اسلامی بینک جو ہے مجھے لگتا ہے فیمیل گائنیکالوجسٹ ہے. وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے لیکن وہ بینکنگ چارجز انٹرسٹ سے بھی زیادہ لے رہے ہیں, تو مجھے کیا فرق پڑا؟ اس میں نا اصل جو خرابی ہے وہ ذرا پہچانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسلامی بینکنگ سے پیدا ہونے والے خرابیاں یا اس کے فوائد وہ ہمیں واضح ہو جائیں. اصل خرابی جو ہوئی ہے وہ 2002 میں ہوئی ہے, جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کو پیرالل چلایا جائے. ان کی کنونشنل بینکنگ اسی طرح چلے, اسلامی بینکنگ کی ونڈوز بھی کھولی جائیں, نئی برانچز بھی کھولی جائیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اخلاقی جواز کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے, قرارداد مقاصد یہاں پاس ہوئی ہو, 38F اس کے آئین کا مستقل حصہ ہو, اور وہاں یہ طے ہو جائے کہ دونوں قسم کی, ایک سودی اور غیر سودی دونوں چلیں. اور چونکہ نظام مالیات ہے, اوپر ایک ہی کامن ان کا جو ہے وہ امبریلا بھی ہے, وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب اس کی مجبوری ہے, اس نے اس کو بھی چلانا ہے اور اس کو بھی چلانا ہے. ایک ہی امبریلا, ایک ہی نظام, ایک ہی قسم کی بینکنگ. اب اس کے اندر جب دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو لا محالہ جو کمزور پارٹی ہے, جو چھوٹی پارٹی ہے, وہ متاثر ہوگی بڑی پارٹی سے. اب اسے بھی ویسی ہی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں, ویسی شکلیں بنانی پڑتی ہیں, اتنے ہی فوائد دکھانے پڑتے ہیں. ہر ٹرانزیکشن جو کمرشل بینکنگ کر رہی ہے انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کچھ شکلیں پیش کرنی پڑتی. خرابی وہاں ہے. آج آپ سودی بینکاری کو, کنونشنل بینکنگ کو قانون کے ذریعے, آئین سازی کے ذریعے اور کورٹ کے ججمنٹ کے ذریعے سٹاپ لگا دیں. یہ اسلامی آپشن جو ہیں وہ واقعی اسلامی ہونی شروع. بینکنگ کارٹل آپ کو پتا نا کتنی بڑی ہے, اور مافیا جو ہے یہ اس حکومت کو نہیں رہنے دیں گے کیونکہ سب سے زیادہ حکومت ان کی مقروض ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جسے حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے, اس لیے کہ اونرس آف رسپانسبلٹی آ رہا ہوتا ہے حکومت پر, بدنام ہوتی ہے حکومت حکمران پر. اگر وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اس مسئلے میں پاور کا جو اثر مرکز ہے اور ایپی سینٹر ہے وہ کہاں ہے, تو آج اس فیصلے کے نتیجے میں فیڈرل شریعت کورٹ یہ فیصلہ دے کہ ربا حرام ہے, آج اس کے نتیجے میں حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں یہ فیصلہ لیا, کہا نا, یہ تو ہم نے کوئی نیا آئین تو نہیں بنایا, یہ تو اس آئین کے تحت فیصلہ ہوا ہے. اس بھائی یہ 1400 سال پہلے بن گیا تھا نا آئین. تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام, آئین بن گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس آئین کو الفاظ کی شکل عطا کر دی جب آپ نے فرمایا کہ الا کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع, جاہلیت کے تمام معاملات میرے قدموں تلے رون دیے گئے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, جان لو تمہارے خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت ہے. یعنی کون سا دن؟ وہ حج کا دن, حجۃ الوداع کا دن, جو عظیم ترین دن ہے. اور جیسے کہ حرمت ہے اس شہر کی, شہر مکہ کی, اور جیسے کہ حرمت ہے اس مہینے کی, جیسے وہ محترم ہے ویسے ہی تمہارا مال, جان اور عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے. اور مال کے ضمن میں جو ڈاکہ پڑتا ہے اس میں آپ نے صرف ایک چیز کی نشاندہی کی, وہ ربا تھا. چنانچہ آپ نے فرما دیا کہ ربا الجاہلیت موضوع, اور سب سے پہلے آپ نے فرما دیا کہ جو میں پہلا ربا ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے منسوخ کرتا ہوں وہ اپنے ہی چچا کا ربا منسوخ کرتا ہوں. آئندہ سے کوئی کلیم نہیں ہے, تو جب ان کا کوئی کلیم نہیں تو کسی دوسرے کا بھی کوئی کلیم نہیں. تو یہ تو آئین ہمیں دیا جا چکا, اور اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ عالمگیر اور اس سے زیادہ آفاقی آئین کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا میگنا کارٹا کیا ہے, وہ تو 600 سال بعد کی پیداوار ہے. لیکن پوری دنیا جو ہے وہ آ رہی ہے زیرو انٹرسٹ پہ یا لو انٹرسٹ پہ, بالکل ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں. یہ آپ نے ویسے ایک بڑی چبھتی بات کی ہے, دکھتی رگ ہے
اس وقت دنیا کی جو عظیم جو حکومتیں ہیں یا معیشتیں ہیں وہ لٹرلی اس وقت نیئر زیرو ریٹ آف انٹرسٹ پر پھر رہی ہیں، اور بعض کیسز میں نیگیٹو بھی ہے. رکھو پیسہ آئیڈل تمہیں جرمانہ ہوگا. تو اس اعتبار انہوں نے تو ہٹ اینڈ ٹرائی سے سیکھ لیا نا. یہ بات تو کینز بھی کہہ گیا تھا کہ انویسٹمنٹ کا اور ریٹ آف انٹرسٹ کا انورس ریلیشن شپ ہے. آپ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیں انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، انویسٹمنٹ کم ہوگی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوگی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوگی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. اور آپ ریٹ آف انٹرسٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں انویسٹمنٹ انکریز کریں گی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور آپ کی جی این پی جی ڈی پی ہر شے بڑھ جائے گی. یہ تو کینز بھی کہہ گیا تھا، کب سے کہا ہوا ہے اس نے یہ بات. تو دنیا آج اس چیز کو اپنے عمل سے اور اپنے پریکٹس سے اور اپنے تجربے سے جان چکی ہے. لیکن کچھ ہم پر کچھ اللہ نے کوئی اضافی جو ہے اس وقت، میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ ایک ایسی ہم پر عذاب کی صورت مسلط کی ہے کہ ہمارے ہاں تو زیرو ریٹ آف انٹرسٹ ہونا اکنامک فیکٹرز بتاتے ہیں کہ ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ریٹ آف انٹرسٹ بڑھایا انہوں نے پچھلے سالوں میں، ایک ریزن بتائی گئی انفلیشن کنٹرول کرنا. اللہ کے بندو انفلیشن کنٹرول ہو رہا ہے یا انفلیشن کو آپ مزید ٹریگر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انویسٹمنٹ اور مہنگی ہو گئی ہے. انویسٹمنٹ مہنگی ہو رہی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، تو آپ نے ہر چیز کو اور مہنگا کر دیا. تو اب جو ہے اب ان باتوں کا شاید کچھ اللہ کرے کہ مزید سمجھ آ جائے. شاید کچھ انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈاؤن تو کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کو زیرو تک آنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ریوائول آف دا اکانومی نہیں ہوگا. اور کورٹ کا فیصلہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک اور حجت ہوگی اور حکومت کے لیے ایک مہمیز ہوگی کہ ہم نے اس کے مطابق اب چلنا ہے. مجھے نا، میں اس بات پہ آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا. میں ایک بات پہ قائل ہوں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننے میں حجت ہی نہیں ہو سکتی. اس میں جو نا کہ ہم یہ کریں تو وہ کریں تو وہ کریں، نہ، اس کو منوانے، اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کا متبادل نظام کیا لانا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کریں گے نا کہ یار یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، تب تک آپ آلٹرنیٹ نظام نہیں آئے گا. یہ بتانا پڑے گا آپ کو لوگوں کو. میں تو آج اختتام میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں. عاطف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اب آپ کے ساتھ مزید اس پہ کریں گے اور کرتے رہیں گے تاکہ ہماری بھی ایجوکیشن ہو، کیونکہ میں بھی پوری طرح ایجوکیٹڈ نہیں ہوں اس پہ، اور دیکھنے والوں کی بھی ایجوکیشن ہو. لیکن ایک بات تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے تک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج اس وقت سے ہم اگر سود کا کاروبار کرتے ہیں ہم اس کو بند کر دیں. چلیں ہم ابھی بینکس پہ نہیں آ رہے، دوسری جگہوں پہ نہیں آ رہے، لیکن جو ہماری ذات تک ہم کر سکتے ہیں، اگر ہمارا سیونگز اکاؤنٹ ہے اس کو ہم کرنٹ پہ کنورٹ کر لیں. کیا پی ایل ایس جائز ہے؟ یہ جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، پی ایل ایس کی جو بیسک تھیوری ہے وہ تو یہی ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. لاس کس کو ہوا آج تک؟ ہاں یہ اگلا مرحلہ ہے. اس کے ازمپشن اگر یہ ہے کہ جی میں نے اور آپ نے مل کر جو ہے وہ پیسہ لگایا ہے، اور اگر کوئی پروفٹ ہوگا تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے، لاس ہوگا تو بھی ہم شیئر کریں گے. تو یہ چیز تو پارٹیسپیٹری جو بھی طریقے ہیں، مشارکت کے طریقے ہیں، پارٹنرشپ کے، انہی میں آتا ہے. اور یہ چیز قطعاً خلاف اسلام نہیں ہے. لیکن اس کی پریکٹس میں جو کچھ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ہی 1983-84 میں ہائی لائٹ کر دیا تھا، اور نئی رپورٹ میں کہا تھا کہ پی ایل ایس کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو متبادل ہم نے آپشنز دی تھی ان میں جو مس یوز ہو رہا ہے، یہ سب کا سب ربا ہی کو دوسری طرف سے پکڑنے کی بات ہے، جیسے کان کو آپ ہاتھ گھما کے پکڑ لیں. تو اس پی ایل ایس کے بارے میں تو کاؤنسل کی، میں اپنی بات ابھی نہیں کر رہا، کاؤنسل کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ وہ یہ نظام جو ہے غلط طریقے سے چلایا جا رہا ہے. آگے آپ کے سامنے آنسر آ گیا سیونگز کے اوپر اور پی ایل ایس کے اوپر. کم از کم اپنی حد تک تو ہم اس کو نہ کریں نا. باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نظام میں کو بہتری لا سکیں سارے مل کر، کیونکہ ایک ان کا کام نہیں ہے، میرا نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے. کیونکہ سب جب تک سمجھیں گے نہیں، مانیں گے کہ نہیں کہ جو کہا عاطف صاحب نے کہ گناہ کبیرہ ہی ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم گناہ صغیرہ کیا ہے جو ہم بغیر سوچتے ہوئے شرک کرتے ہیں، کہ میں ان کو کہوں کہ جی کل میں آؤں گا آپ کے پاس اور میں اس میں انشاءاللہ نہیں کہتا. تو بیسیکلی یہ ایک بڑی چھوٹی فارم ہے شرک کی. آپ سمجھ لیں کہ میں قادر مطلق نہیں ہوں اپنی حرکات و سکنات کا، تو میں گارنٹی کر ہی نہیں سکتا کل تک میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں، میں جاؤں. تو اصولاً تو مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن چلیں وہ نیت کا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بخشش بھی کر رہا ہے. تو یہ تو صغیرہ اس میں آگے، یہ تو کبیرہ ہے.
تو کہاں کہاں بچنا ہے فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اللہ حافظ.